یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنی ہی مخلوق اس وقت دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جو انسان نہیں ہے، دیگر مخلوق ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درند ہے، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، کوئی وحشی جانور ہے، کوئی سمندر کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں۔ کتنی ہی ساری کائنات میں مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، جن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، جن کو کہا کن فیکون، ہو گئے، بن گئے۔ لیکن واحد ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ نائب اور خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ نائب اور خلیفہ اس کو بولتے ہیں کہ جو حقیقی بنانے والے کی صفات کا مالک ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو معاف کرنے کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک صفت ایسی ہے کہ جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی معافی کی صفت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کی ایک صفت ایسی ہے کہ جو دینے کو پسند کرتی ہے، یعنی دوسروں کو دے کر اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے، دوسروں کے کام آ کر خوش ہوتا ہے، دوسروں کی ہمدردی کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان تمام صفات کا مالک یہ انسان ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی اور فرمائے کہ یہ انسان دنیا میں میرا خلیفہ ہے۔ کہ جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے انسانوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے مٹی جمع کی۔ مٹی جمع کرنے کے بعد اس کو بنایا، بنانے کے بعد اس کی ایک شکل سامنے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر گارا لگایا، پھر اس کو ایک شکل بنائی، ایک مورتی کی شکل سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے اندر جان ڈال دی۔ جب جان ڈال دی تو حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں سامنے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ جنت میں اکیلے گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہو۔ انسان کی فطرت ہے، اس فطری اعتبار سے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ سو رہے تھے، وہ جنت کے اندر سو رہے تھے۔ آنکھ کھلی کہ دیکھا کہ میرے سامنے ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے خاتون؟ وہ ہے حضرت حوا علیہ السلام، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تو پہلے مٹی بنائی، مٹی بنانے کے بعد ایک مورتی کی صورت آئی، اس کے بعد جان ڈال دی۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاتون ہونے کی نسبت سے ادب کے دائرے میں عظمت کو بتاتے ہوئے اتنے خوبصورت انداز سے بنایا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے ان کو پیدا فرمایا، یعنی ان کی عظمت کو بتایا، ان کی قدر و قیمت کو بتایا، اور یہ بتایا کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے، عورت ایک عظمت والی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب حوا علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی بیگم ہے،
یہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی خاتون ہیں دنیا کے اندر کہ جس کا نکاح اللہ پاک نے خود پڑھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھانے کے بعد آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اب آپ ان کا مہر ادا کیجیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر جو ہوتا ہے وہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ مہر تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا، جو اس کا رہنے کا بندوبست ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا، جو اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا. یہ مہر گویا کہ ایک قسم کی علامت ہے کہ اس کا مہر فلاں آدمی نے ادا کر دیا، اب اس کا شوہر اس کا ضامن ہے، اب اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے. اب ہر طریقے سے جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک یہ زندہ رہے گی، یہ اس کے امانت میں رہے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ آپ اس کا مہر ادا کریں. تو آدم علیہ السلام نے معلوم کیا یا اللہ کیا مہر ادا کروں، کتنا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی نسل میں سے، انسانوں میں سے جو آخری نبی ہوں گے، جو آخری رسول ہوں گے، وہ میرے محبوب ہوں گے. آپ ان پر ایک بار درود پڑھ دیں، آپ کا مہر ادا ہو گیا. ایک بار درود پڑھ دیں آپ کا مہر ادا ہو گیا. تو وہ پہلا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اما ہوا علیہ السلام سے کیا اور مہر درود پاک رکھا. تو میرے عزیزو، اسلام کے اندر بہت ہی خوبصورتی ہے. اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام ایک پیار کا مذہب ہے، اسلام آپس میں محبتیں بانٹنے کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مذہب ہے، اسلام پریشانیوں سے نجات دلوانے کا مذہب ہے، اسلام اللہ سے ملوانے کا ایک حسین اور خوبصورت مذہب ہے. تو میرے عزیزو، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. فرمایا کہ یا بنی آدم اسکن، آپ رہو جیسے مرضی رہو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فلاں درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل بھی مت کھانا. اس کے باوجود بھی شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، ان کو ورغلاتا رہا. آخر میں کیا ہوا؟ جس درخت سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا اس کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل نکال کر کھا لیا. جب پھل نکال کر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس درخت کے قریب آنے سے بھی منع کیا تھا اور آپ نے پھل کھا لیا. تو ان کو پھر دنیا میں بھیج دیا. پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. تو پہلا نکاح کس کا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. مہر کیا رکھا؟ درود شریف رکھا. یہ بات یاد رہے گی؟ ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو ایک علامت ہوتی ہے کہ اب مرتے دم تک یہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کا جو بھی ذمہ داری ہوگی خرچے کے اعتبار سے، نان نفقے کے اعتبار سے، وہ اس کے شوہر کے ماتحت ہوگی. اسی طرح نکاح کے اندر جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ قبول ہے تب تک نکاح نہیں ہوتا. یہ ہو جاتا ہے، قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے زبان سے قبول ہے. تو قبول ہے کا لفظ اس بات کی علامت ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس لڑکی کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو بری عادتیں ہیں ان کے ساتھ بھی. اسی طرح لڑکی کہتی ہے قبول ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس لڑکے کی جو بری عادتیں ہیں وہ بھی مجھے قبول ہے اور جو اچھی عادتیں ہیں وہ بھی مجھے قبول ہے. تو ان عادتوں کے ساتھ وہ قبول کرتی ہے. اس کو بولتے ہیں نکاح ہو گیا. نکاح کے بہت سارے معنی آتے ہیں. نکاح عربی میں اس کو بولتے ہیں کہ آسمان سے بادلوں سے بارش برستی ہے، وہ بارش کے قطرے زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، جذب ہونے کے بعد اس زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دیتے ہیں. تو گویا کہ نکاح کرنے کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے اولاد کی شکل میں پودا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے.
اسی طرح نکاح کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ بیماری سے شفا، بیماری سے شفا، ایسی دوائی کہ جس سے ہر طرح کی بیماری سے شفا مل جائے. یعنی نکاح ہونے کے بعد جب آپس میں انسانوں کے آپس میں میاں بیوی کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو گویا کہ ان کی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا ہوا، اماں علیہ السلام کا ہوا، اور مہر درود شریف رکھا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ مردوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت شخص کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. لیکن کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون تھی؟ سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت عورت حضرت اماں حوا علیہ السلام تھی، سب سے زیادہ خوبصورت. یہاں تک کہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے اماں علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، ایسی خوبصورت تھی، جنت کا ایک نمونہ تھی. وہ تو وہ جو پھل کھایا تھا درخت کا، اس کے بعد یہ ماہواری شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی ماہواری نہیں تھی. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے علم میں آنا ضروری تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، تو کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں وہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو میرے گناہوں کے باوجود وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. میں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے رات کو آرام سے سلاتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے صبح آرام سے اٹھا دیتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے جسم کو اسی طرح میرے حوالے کر دیتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے باوجود میری آنکھوں کو سننے کی طاقت برقرار رکھتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے باوجود میری زبان کو بولنے کی طاقت برقرار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غور کرو کہ تمہارے اپنے اندر جو جسم ہے وہ جسم کس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، وہ جسم کس کے حکم سے چل رہا ہے. اگر وہ اللہ کا حکم اس جسم سے نکل جائے تو بظاہر یہ جسم تو موجود ہو لیکن کام کرنا چھوڑ دے. بظاہر یہ جسم تو موجود ہو لیکن کام کرنا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ تو آسمان کی طرف دیکھو اللہ نظر آئے گا، زمین کی طرف دیکھو اللہ نظر آئے گا، زمین کے اوپر پھل فروٹ دیکھو، زمین کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھو، درخت دیکھو، پودے دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی علامت ہے. ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ شیطان تو آگ سے بنا ہے، شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب اس کو عذاب ہوگا تو وہ آگ کا عذاب ہوگا. تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا. اس بزرگ کے سامنے ایک مٹی کا ٹیلا پڑا ہوا تھا، پتھر کی صورت میں. مٹی جم جاتی ہے نا تو پتھر بن جاتا ہے. اس بزرگ نے وہ پتھر اٹھایا اور اس آدمی کے مارا. جب اس آدمی کے مارا تو اس کا سر پھٹ گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تو تو مٹی ہے، تو تو مٹی سے بنا ہے، تجھ پر مٹی کیسے اثر کر گئی؟ بھئی مٹی مٹی پر کیسے اثر کر گئی؟ تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب میں مٹی سے بنا ہوں، میرے مٹی لگی، میرے خون نکل گیا، تو وہ شیطان جو آگ سے بنا ہے جب اس پر آگ کے گولے لگیں گے تو ضرور اس پر بھی اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انسان کی عقل میں باتیں بہت ساری نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی حقیقت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. قبر میں ایک زندگی ہے، حشر ایک زندگی ہے، پل صراط ایک مرحلہ ہے، جنت میں ایک زندگی ہے، جہنم میں ایک زندگی ہے. اس کا یقین یہی تو اسلام ہے، اس کا یقین کرنا یہی تو مسلمان کا کام ہے.
اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها کہ وہ اللہ یہ درختوں کے جتنے پتے ہیں ان تمام درختوں کے گرنے سے پہلے ان کی تعداد کو جانتا ہے. وہ اللہ ان تمام درختوں کے پتوں کی جتنی تعداد ہے وہ تمام پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. اب جتنے بھی درخت ہیں چاہے وہ پھل فروٹ کے درخت ہیں چاہے وہ سبزیوں کے درخت ہیں ان تمام درختوں کے اندر کتنے سارے پتے ہیں ان تمام پتوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ انسان جو کہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہے تو کیا اس کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کیا وہ اس کو نہیں جانتا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بندوں کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جو آپ کے سامنے پتھر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری. اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک اور لاٹھی مارو. دوبارہ لاٹھی ماری ایک اور چھوٹا پتھر نکل گیا. فرمایا دوبارہ لاٹھی مارو. تیسری بار لاٹھی ماری اس چھوٹے پتھر میں سے مزید چھوٹا پتھر نکل گیا. پھر فرمایا چوتھی بار لاٹھی مارو. جب چوتھی بار ماری تو بالکل چھوٹا سا ناخن کے برابر ایک پتھر نکلا. اس پتھر پر 5ویں بار لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا. ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا. اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اب آپ اس کیڑے کو اٹھائیں اور اس کی آواز سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کو ہاتھ میں لیا اور اپنے قریب لائے اور سنا کان کے قریب. اب نبی تو تمام کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی سنتے ہیں وہ تو تمام کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. جب وہ قریب لائے تو وہ فرما رہا تھا وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جو مجھے اس اندھیروں کے اندر بھی دیکھتا ہے جو مجھے اس اندھیروں کے اندر بھی کھانے کو دیتا ہے جو مجھے اس اندھیروں کے اندر بھی تازہ تازہ روزی پہنچاتا ہے. تو وہ اللہ انسانوں کو نہیں دے گا وہ اللہ انسانوں کو نہیں دے گا. اور اس انسان کو جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہوگا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کو طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کی شکر گزاری کرنا یہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا فرما بردار بن کر جنت میں جائے گا. اور جو مصیبتوں پر پریشانیوں پر واویلا کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کو بھول جائے گا وہ شخص ہمیشہ کے لیے اللہ کا نافرمان بن کے جہنم میں جائے گا. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے. قید خانے میں انسان نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں بھاگ سکتا ہے. اس کی مثال آپ اپنے کمروں کی لے لیں. آپ جا سکتے ہیں کہیں آپ تو اس کمرے کے اندر بند رہو گے جب تک آپ کا موقع جب تک آپ کا وقت ہے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے. اسی طرح دنیا میں ایک وقت ہے دنیا میں ایک وقت ہے اس قید خانے کی طرح ہے کہ نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ہاں جو مسلمان نہیں ہے جو مومن نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا رہے اس کے اوپر کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوتا. یہ مسلمان تو ماننے کا نام ہے. مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزارے. اسی طرح میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. پہلا جو خطرناک گناہ ہے وہ ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو عن قریب جب وہ خود والدین کی عمر کو پہنچے گا جب وہ خود باپ بنے گا تو اس کی اولاد کی شکل میں اس کی نافرمانی سامنے آ جائے گی. ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا جی فرمائے. اس نے کہا کہ میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے مجھے پریشان کرتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے
اور مجھے بری بری باتیں کہتا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اس کے والد کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی اس کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، نہ اس کا والد مسلمان ہے۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین ہے، ان کو اتنا پتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سچا فیصلہ کرتے ہیں، یہ جھوٹا نہیں کرتے۔ تو غیر مسلم بھی اپنے فیصلے کروانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا شخص اس صحابی کے ساتھ آ رہا ہے، راستے کے اندر اس نے دلی دل میں کچھ باتیں کری، دلی دل میں کچھ باتیں کری اور دلی دل میں کچھ بولتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا، ابھی اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ہی وہ شخص آیا فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بعد میں کوئی بات پوچھیے گا، پہلے آپ اس بوڑھے آدمی سے یہ پوچھیں کہ جب آپ گھر سے نکلے تو راستے کے اندر کیا بولتے ہوئے آ رہے تھے، دلی دل کے اندر کیا بولتے ہوئے آ رہے تھے وہ بتاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ گھر سے یہاں پر آ رہے تھے تو کیا دلی دل میں بولتے ہوئے آ رہے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں نے دلی دل میں کیا بات کرتا ہوا رہا تھا؟ تو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، وہ اشعار ہیں عربی کے، اس کو اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت خوش ہوا، میں نے اس کو جھولوں میں جھلایا، میں نے اس کو گود میں لے کر ہر گھر میں گیا اور میں نے خوب خوشیاں منائی۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا، جب اس کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط ہونے لگے اور میرے ہاتھ کمزور ہونے لگے، جب اس کی ٹانگیں بھاگنے لگی اور میں گرنے لگا، جب اس کی آنکھوں میں چمک آنے لگی اور میری آنکھیں دھندلی ہونے لگی، جب اس کے کانوں میں سننے کی طاقت آئی اور میرے کان بہرے ہونے لگ گئے، اور جب یہ طرح طریقے سے طاقتور ہونے لگا اور میں کمزور ہونے لگا، تو میں ایک دن اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں ضعیف ہو جاؤں گا تو یہ میرے بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ لیکن آج اسی بیٹے نے جا کر میری شکایت کر دی کہ آج اسی بیٹے نے جا کر میری شکایت کر دی، تو میرے سارے ارمان، میرے سارے خواب آج چورم چور ہو گئے، سارے ٹکڑا ٹکڑا ہو گئے کہ میں جس بیٹے کے لے کر اتنا خوش ہو رہا تھا، میں جس بیٹے کی پیدائش پر اتنا خوش ہو رہا تھا اور اتنی خوشیاں منا رہا تھا، اتنی امیدیں رکھتا تھا، آج وہی بیٹا میرے کسی کام کا بھی نہیں رہا اور آج وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ تو اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام جنات انسانوں کی لعنت۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد وہ شخص جس نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا واقعہ بتایا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اور توبہ کر لی کہ جس اسلام کے اندر اتنی خوبصورتی ہو، جس اسلام کے اندر اتنی باریکیاں ہو، جس اسلام کے اندر ماں باپ کی اتنی قدر و قیمت ہو، جس اسلام کے اندر ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنے کا حکم ہو، اف لکما اطعنانی، کہ اف بھی نہ کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، احترام کرو، جس اسلام کے اندر اتنی باریکیاں ہو، اتنی خوبصورتی ہو، تو وہ اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ایک ایسے شخص کے سامنے اپنی نظر رحمت بھی نہیں کریں گے کہ جس کو اللہ تعالی نے لمبی عمر دی ہو، یہاں تک کہ اس کو 60 سال کی عمر دی ہو، اس کے باوجود بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص 60 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہونے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، 60 سال کا ہو گیا، 60 سال کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے باطنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، شراب نہیں چھوڑتا، نشہ نہیں چھوڑتا، نماز نہیں پڑھتا، نافرمانی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح گالم گلوچ نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح ڈرامے فلمیں گانے سننا نہیں چھوڑتا، اور داڑھی نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کل قیامت والے دن اپنی نظر بھی نہیں کریں گے۔
تو میرے عزیزو آج میں اور آپ کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، اتنی زندگی گزر گئی، اب پتہ نہیں آگے ہے کتنی۔ اگر 60 سال کی ہو گئی اس کے باوجود بھی اپنی زندگی نہیں بدلی تو ہمیشہ کے لیے بربادی اور ناکامی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال کہ اللہ تعالی نے آپ کو زندگی دی، آپ کو زندگی دی 50 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ آپ نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی، بتاؤ آپ نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں صرف کی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں صرف کی۔ پہلا سوال۔ پھر اسی طرح دوسرا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا، آپ نے وہ مال و دولت کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ اسی طرح تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو آج ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ ایک علم ہے، نماز فرض ہے، یہ ایک علم ہے، اس پر کتنا عمل کیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، کتنا عمل کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرا، کتنا عمل کیا۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے کتنا بچے، کتنا عمل کیا۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی سے اس کی فکر کی جائے، ابھی سے اس کی فکر کی جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 2 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہوگا، جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص کہ جو فقیر ہوگا لیکن متکبر ہوگا، اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تکبر کرتا ہوگا۔ ایک آدمی فقیر بھی ہو، غریب بھی ہو اور ساتھ میں تکبر بھی کرتا ہو تو کتنی غلط بات ہے۔ انسان کو فقر و فاقت و مزید کمزور کرتا ہے، لیکن بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن باتیں وزیر اعظم کی، اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کی باتیں ایسی جیسے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو، کوئی بادشاہ ہو، یعنی اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کسی کی مانتا نہیں ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، بس اپنے تکبر میں رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ طبیعت صحیح ہے، ختم کریں۔ اور آپ خیریت سے؟ آج ہمارے امیر صاحب کی طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو، یاد رہیں گی انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی گزر گئی، جو جتنی گزر گئی اس پر تو توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی اور گناہ کرتے گئے، رات بھی گناہ کیے، دن بھی گناہ کیے، اس پر توبہ کریں۔ اور جو بقیہ زندگی باقی ہے اس کو اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے گزارنے کی نیت اور ارادہ کریں۔ ایک توبہ اور آئندہ اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارنے کی نیت اور عزم، یہ کرتے ہیں نا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہی 4 اعمال، کون سے 4 اعمال؟
ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں. تیسرے نمبر پر روز مرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، پانی کس طریقے سے پینا ہے، بیت الخلا میں جانے کی دعا، بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا. یہ سارے کام روز کرتے ہیں نا. روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں، روز بیت الخلا جاتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں. یہ سارے کام روز کرتے ہیں. کام تو روز ویسے بھی ہوں گے. اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں گے تو وہ کھانا کھانا ہمارا ثواب بن جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا. اگر ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے، 3 سانس میں پی لیں گے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں گے، بیٹھ کر پی لیں گے، سیدھے ہاتھ سے پی لیں گے، پیٹ تو ہمارا بھرے گا، پیاس ہماری بجھے گی، لیکن وہ پانی پینا ہمارا ثواب بن جائے گا. اسی طرح جب سوئیں گے، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں گے تو ہمارا سونا ثواب بن جائے گا. اسی طرح جب جاگیں گے، جاگنے کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے تو جاگنے کے بعد کا جو عمل ہے وہ ہمارا ثواب بن جائے گا. ہمارا سونا بھی ثواب، ہمارا جاگنا بھی ثواب، ہمارا پانی پینا بھی ثواب، ہمارا کھانا کھانا بھی ثواب. بیت الخلا میں گئے دعا پڑھ لی، بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھ لی، ہمارا بیت الخلا میں جانا بھی ثواب، بیت الخلا سے باہر نکلنا بھی ثواب. ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، کس وقت تم عبادت کرتے ہو. دیگر مذہبوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کا ٹائم فکس ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری 5 نمازیں ان کا ٹائم فکس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں. اس نے پوچھا 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا جب ہم سونے لگتے ہیں، سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، عبادت ہو جاتی ہے. جب جاگنے لگتے ہیں، جاگنے کی بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں، عبادت بن جاتی ہے. پانی پینے لگتے ہیں، پانی پینے سے پہلے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پی لیتے ہیں، وہ عبادت بن جاتی ہے. کھانا کھاتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، عبادت بن جاتی ہے. گویا کہ ہمارا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں، وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ہمارے تو 24 گھنٹے عبادت ہی عبادت ہے. تو اس کی بھی کوشش کریں گے نا. دعائیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف روز پڑھا کریں، درود شریف روز پڑھا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے سے 10 گنا مٹا دیتے ہیں. اسی طرح اس کے اعمال نامے میں 10 رحمتیں داخل کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر اپنے ممبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے ممبر پر جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین. اب آمین کس پر کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کو تو نہیں دکھا کہ کسی نے ان کے کان میں آ کر کیا کہا. تو جب نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی. جب آپ نے ممبر پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ آج میرے پاس جبرائیل آئے تھے. جب میں پہلے ممبر پہ پاؤں رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. تو جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور اس کے باوجود بھی وہ درود نہ پڑھے تو وہ اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو ویسے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو لازمی پڑھنا چاہیے. کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار درود پڑھ لیا، اللہ پاک نے اس درود کی برکت سے ہمارے 10 صغیرہ گناہ معاف کر دیے، 10 رحمتیں داخل کر دی اور 10 درجات بلند کر دی. تو اس درود کے بہت سارے فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں. بس اس درود کو آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ درود میری روح کی غذا ہے، یہ درود میری روح کی غذا ہے کہ جس طرح میرے جسم کی غذا کھانا پینا، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، جسم کی بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، جسم کی مٹتی ہے، لیکن یہ روح
کس کی محتاج ہے؟ اس روح کو کھانا کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس روح کو اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ روح کی غذا اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ درود پڑھنا روح کی غذا ہے، اللہ کو یاد کرنا روح کی غذا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو اگر دل کا سکون چاہتے ہو، روح کی غذا چاہتے ہو، تو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کو روزانہ درود شریف پڑھیں گے نا، صبح کتنی بار پڑھنا ہے؟ صبح 100 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ، اور اسی طرح قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا، چاہے ایک صفحہ کیوں نہ کریں، چاہے آپ اس کو صرف کھول کر دیکھ ہی لیں، بند کر دیں، یہ بھی تلاوت ہے۔ آپ قرآن کو نہیں پڑھنا آتا، نہیں پڑھ سکتے، کھول لیں، کھول کر دیکھ لیں، بند کر دیں، گویا کہ آپ نے قرآن سے محبت کی۔ ورنہ زندگی گزر جاتی ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق نہیں ہوتی قرآن کو کھولنے کی۔ اور یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں، کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب، جن کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، جس کو سیکھنا بھی ثواب، سکھانا بھی ثواب، یہاں تک کہ اس کو چھونا بھی ثواب، اور یہاں تک کہ جس کپڑے کے اندر، جس زلدان کے اندر قرآن پاک رکھا ہوتا ہے اس کو چھونا بھی ثواب۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کو پڑھنا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز ہے جو تمام برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہے جو تمام بری چیزوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرے گا خود بخود نشوں سے دور ہو جائے گا، جب انسان نماز کی پابندی کرے گا خود بخود بری باتوں سے دور ہو جائے گا، جب نماز کی پابندی کرے گا خود بخود اس کا دل گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ بد نظری کرتے ہو، موبائل کے اندر کرتے ہو، ٹی وی کے اندر کرتے ہو، کمپیوٹر کے اندر کرتے ہو، یا ویسے ہی کرتے ہو، تو وہ اللہ اس آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ بد نظری کرنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس بد نظری کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے روشنی کو چھین لے تو کوئی ہے روشنی لا کر دکھائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور دنیا کے اندر اگر فوراً سزا ملنی ہوتی تو آج کوئی بھی آنکھوں والا نہیں ہوتا، تو آج کوئی بھی آنکھوں والا نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا، بچ نہیں سکتے، ماحول ہی ایسا بن گیا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنا، رات کو سونے سے پہلے توبہ کرنا کہ یا اللہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے گناہ ہو گئے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے گناہ ہو گئے، رات کو سونے سے پہلے استغفار کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، روزانہ۔ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ تو سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، سید الکونین تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت کو پیغام دے سکیں، تاکہ اپنی امت کو بتا سکیں کہ دیکھو میں ایک نبی اور رسول ہو کر جو تمام رسولوں کا بھی رسول ہوں، اس کے باوجود بھی استغفار کر رہا ہوں، تو تم پر کتنا ضروری ہے استغفار کرنا۔ تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ کم از کم استغفار کر کے سونا۔ تو اس کی بھی کوشش کریں گے نا، استغفار بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، اور سونے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک عمل بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ دعا بھی پڑھیں گے۔ اور آخر میں ایک بات بتائی تھی جو دوبارہ بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی موجود نہ ہو۔ احباب جمع ہے میرے حال دل کے لے، پتہ نہیں پھر یہ دوست رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو انسان بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آخری عمل اور بہترین عمل یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں، کھانا کھا لیں، بات چیت کرنی ہے بات چیت کر لیں، سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ وضو کریں۔ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ جائیں، بستر پر لیٹنے کے بعد سونے کی دعا پڑھیں، اسی طرح ذکر و اذکار کریں، لیکن آخر میں ایک کام کریں، وہ کیا ہے؟
ہاتھوں پر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی بات نہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم آخری ذکر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم آخری زبان کے الفاظ ہوں، اور یہ کہتے ہوئے سو جائیں۔ عین ممکن ہے اس درود کی برکت سے آپ کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں۔ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمے پر ہے۔ جیسا خاتمہ ہوگا ویسا حشر ہوگا۔ جب خاتمہ یعنی صبح سے لے کر رات کو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے اور موت کے قریب ہوتا ہے، سوتا ہوا آدمی تو موت کے قریب ہوتا ہے نا، تو وہ گویا کہ موت کے قریب جا رہا ہے، موت میں جا رہا ہے، جس کا آخری لفظ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اور جس کے خواب میں ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ نافرمانی میں زندگی گزارے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ واحد ذات ہے کہ جس کو خواب میں بھی اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا تو وہ اس بات کا یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میری صورت بنا کر آ سکے۔ تو خواب میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ جانا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جن آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہو وہ جہنم میں چلی جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جن آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہو اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈال دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تو اپنے محبوب سے اتنی پیار کرتا ہے کہ اس کی سنتوں پر کوئی عمل کر لے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ تو آخری عمل کیا ہے؟ آج سے جو بھول چکے تھے یاد کر لیں، سونے سے پہلے آخری کام صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ سونا آخری سونا بن گیا، اگر یہ سونا آخری سونا بن گیا اور زندگی کی شام ہو گئی، تو یقیناً اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے کہ اس نے آخر میں کیا پڑھا؟ درود پڑھا، اب اس درود کی برکت سے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دو۔ یہ درود اتنا برکتوں والا درود ہے، یہ وہ نشہ ہے کہ تمام نشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ درود پاک کا نشہ ایسا نشہ ہے جس کو ایک بار لگ گیا تمام نشے ختم، جس کو ایک بار لگ گیا تمام نشے ختم، تمام دنیا کی چیزوں سے محبت ختم، بس ایک محبت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا؟ اگر چہرہ نورانی بنانا ہے درود پڑھو، اگر دل کو سکون پہنچانا ہے درود پڑھو، اگر آنکھوں میں چمک لانی ہے درود پڑھو، اگر کانوں میں سرور لانا ہے درود پڑھو، اگر زندگی آسان کرنی ہے درود پڑھو، اگر کامیابی چاہتے ہو درود پڑھو، اگر جنت میں جانا ہے درود پڑھو۔ کریں گے کتنے کام ہو گئے؟ یہ سارے کام ہر جمعے کو ہم بتاتے ہیں، اس وجہ سے بتاتے ہیں بھول جاتا ہے انسان، شیطان لگا ہوا ہے نا، وہ پھر بلا دے گا۔ تو یہ ساری باتوں پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، پھر اگلے جمعے کو بتائیں گے کہ ہم درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم پاک صاف رہتے ہیں نہیں رہتے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صاف رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے اور بغیر وضو کے نہیں رہنا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔